کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک الحمدللہ. اچھا پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے زیرو سے ہیرو کا سفر کیسے طے کیا ہے؟ کے ہونے کے باوجود صرف ہونڈا کا 1 نمبر بیچا, کاپی اس میں نہیں ہم نے بیچی, 1 نمبر ہی بیچتے رہے. اور پھر آہستہ آہستہ کرتے تھوڑا سا لوگوں میں ہمارا اعتماد پیدا ہوا. اچھا جہانگیر صاحب, آج کل کے نوجوان جو یا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا کرنے والے ہیں یا کریں گے ان فیوچر, یا ان کا ارادہ بن جاتا ہے کوئی کاروبار کرنے کا, تو ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی کنجی بتائی ہے, ایک ایسا راز بتایا کہ اگر کوئی نیا بندہ کاروبار سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ناظرین, آج میں ایک اور زیرو ٹو ہیرو کے ایپیسوڈ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. آج میں ایک ایسے شخص سے ملنے آیا ہوں جس نے 99 میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ سٹارٹ کیا تھا, اور آج الحمدللہ وہ ایک اللہ پاک نے ان کو ایک مقام دیا ہے, ان کو اللہ پاک نے ایک عزت دی ہے, اور واقعہ کے اندر ان کا ایک نام ہے, اور ماشاءاللہ ان کا بہت ہی پیارا, بہت ہی بہترین قسم کا سیٹ اپ ہے. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جہانگیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک الحمدللہ. اچھا پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے زیرو سے ہیرو کا سفر کیسے طے کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے. اس کے علاوہ محنت تو انسان کی ہوتی ہے, والدین کی دعائیں ہیں اور اللہ پاک کا کرم ہے. سٹارٹ ہم نے 99 میں ہم نے ماڈرن آٹو کے نام سے ایک دکان کھولی تھی لائق علی چوک میں, جو بھی الحمدللہ ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے ہم نے اسپیئر پارٹس کا کام شروع کیا تھا. پھر ہم نے وہاں پر ورک شاپ بھی بنائی, اور ہم شروع میں لے کر آتے تھے سامان لاہور سے سامان پرچیزنگ کرتے تھے. پھر وہ آہستہ آہستہ اس طرح ہوا کہ ہم نے یہ ہونڈا کی اس وقت پارٹس کے لیے جو ہم نے ڈیلرشپ لی, اور ہونڈا کے پارٹس جو ہیں وہ مہنگے ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی اس کو خریدتا نہیں تھا. لیکن الحمدللہ اس وقت مارکیٹ میں ہونڈا کی کاپی بکتی تھی, تو ہم انہیں اس وقت بھی پارٹس مہنگے ہونے کے باوجود صرف ہونڈا کا 1 نمبر بیچا, کاپی اس میں نہیں ہم نے بیچی, 1 نمبر ہی بیچتے رہے. اور پھر آہستہ آہستہ کرتے تھوڑا سا لوگوں میں ہمارا اعتماد پیدا ہوا ہمارے بارے میں, اور کسٹمر نے ہماری چیز ہونڈا کے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یہ جینوئن ہے, اس میں کاپی نہیں ہے, اور وہ ہمارے پہ اعتماد کرنا شروع کیا اور ہم سے خریدنا شروع کیا. تو اس میں پھر ہم بہت چھوٹے پیمانے پہ کام کرتے تھے, آہستہ آہستہ کرتے پھر الحمدللہ ہم 4 بھائی ہیں, چاروں کے چاروں مطلب جو ہے وہ ہم اسی اس میں تھے. پھر ہم جاب بھی میں اور میرا بھائی جاب کرتے تھے. پھر ہم نے جاب سے اپنی سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لی, اور ہم نے فل ٹائم اس کو سٹارٹ کر دیا. تو 2006 سے ہم نے کراؤن کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. 2012 میں ہم نے کراؤن کی جو ہے وہ پھر ہمیں ڈیلرشپ لی. پھر اس کے بعد ہم نے کراؤن کے ساتھ جو ہے ہونڈا کے ساتھ ساتھ ہم نے کراؤن میں بھی, اور 12 سے پھر الحمدللہ ہم نے اس کے سپلائی کے لیے جو ہے وہ ہم نے اپنی گاڑی جو ہے اس کے اوپر مختلف جگہ سے آرڈرز لے کر ہم نے دکانوں کے اوپر اس کی سپلائی شروع کی. تو الحمدللہ اللہ پاک کے خصوصی کرم سے وہ اس میں ہمیں بہت اللہ پاک نے برکت دی, بہت زیادہ برکت دی, کہ ہم وہ سفر کرتے کرتے جو ہے ہمارے کسٹمر جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے گئے, اور وہ کسٹمر بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ہماری سیل میں بھی اضافہ ہوتا رہا. ساتھ ساتھ اسی طرح جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے مختلف اور شہروں سے ہمارے کسٹمر, پہلے تو نزدیک حسن ابدال ٹیکسلا تک جاتے تھے, پھر آگے ہری پور تک ہمارا کسٹمر بڑھنا شروع ہو گیا, اٹک میں آنا شروع ہو گئے, ہزرو, کامرا, فتح جنگ, ادھر سے ترنول سے یہاں سے کسٹمر آنا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ ہمارا کسٹمر بڑھتا گیا. پھر ظاہر ہے کہ کسٹمر بڑھتا گیا, ہمارا کام بھی بڑھتا گیا. ہم نے اور بھی کمپنیز کی ڈیلرشپ لے لی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک رائس کے نام سے ایک برانڈ سٹارٹ کیا, سٹی سٹار کا کام ہم نے سٹارٹ کیا. پھر یہ ہے کہ یہ ISH کے ساتھ کام شروع کیا, مٹسوبیشی کے ساتھ, DID کے ساتھ. تو مختلف کمپنیز کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اس وقت ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں, اور بہت اللہ پاک کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت یہ پھر ہم نے جون 2023 میں ہم نے وہاں لائق علی چوک سے ہم شفٹ ہو کے تو یہاں پر اپنا باہر ہم نے GT روڈ پہ سیٹ اپ بنایا, اور یہاں ہم GT روڈ پہ شفٹ ہو گئے. یہاں پہ الحمدللہ ہمارے پاس ہونڈا کی 2S شاپ ہے, ایک ورک شاپ بھی ہونڈا کیا ہے, اور اس کے اسپیئرس کے بھی ہم ڈیلر ہیں. اور شکر اللہ پاک کا ابھی تو ہمارا سامان جو ہے وہ منسیرا, اگی, پشاور, اور اس طرف بھی جہلم تک, راولپنڈی, اسلام آباد, فتح جنگ, پنڈی گیپ, بہت سے شہروں میں جو ہے وہ دکاندار جو ہیں وہ ہمارے کسٹمر ہیں, وہ ہم سے سامان لے کے جاتے ہیں. اور شکر اللہ پاک کا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ابھی تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹرائزڈ ہمارے بلنگ ہوتی ہے,
پھر اور دوسرا یہ ہے کہ تجارت تو بہت اچھا پیشہ ہے، پیغمبری پیشہ ہے، بشرطے کہ آپ اس کو اصولوں کے اوپر کریں، تو آپ ایمانداری سے کام کریں، ملاوٹ نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سامان کی واپسی میں جو ہے وہ ہم ایک قطن کبھی بھی ہمارا یہ اصول نہیں رہا کہ ہم نے کسی سے کوئی چیز واپس لینے میں اور محسوس کیا ہو یا اس کے ساتھ ہم نے ماتھے پہ بال ڈالا ہو. ہمیں گاہک چیز لے کے جاتا ہے، ہم اوپن یہ ہم نے ٹرینڈ سٹارٹ کیا تھا کہ ہم کسی آدمی کو سامان دیتے تو ہم کہتے تھے آپ لے جاؤ، مکینک جو استعمال کرے گا باقی آپ ہمیں واپس دے جانا. تو یہ بھی ہماری ایک کامیابی کی کنجی رہی ہے کہ اس میں بھی ہمیں بہت اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہمارے اوپر کہ گاہک ہم سے سامان لے کے جاتا تھا، جو استعمال ہوتا تھا وہ کر لیتا تھا، باقی ہمیں واپس دے دیتا تھا، ہم واپس لے لیتے تھے اور اس میں کوئی نہیں ہوا. لیکن وہ کسٹمر ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہتا تھا. اس سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم کیا ہے. بہرحال ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ بات یہی ہے کہ اللہ پاک کا کرم ہے، انسان تو انسان ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں جنگی صاحب کہ آپ 99 میں ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے، آج 2024 چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس دوران آپ کو بزنس کے دوران کیا مشکلات سامنے ہوئی ہیں؟ دیکھیں بزنس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں اور وہ آپ بندہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ مشکلات تھیں. مشکلات ایسے تھیں کہ آپ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ کسی کو 5 روپے چیز کم دیتے ہیں تو دوسرا ساتھ والا آپ کا کہے گا کہ اس کی چیز 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اگر کسی کو چیز تھوڑی سی 5 روپے اوپر دے دیتے ہیں تو تب وہ آپ کی چیز نہیں بکے گی کہ یہ چیز مہنگی ہے. تو آپ کے لیے تو دونوں طرف مسائل ہوتے ہیں. آپ اگر اپنی برانڈ کا ریٹ توڑ دیتے ہیں تو تب بھی آپ کو ساتھ یہ ہے. تو یہ ہم تو الحمدللہ ابھی جب ہول سیل ریٹ کے اوپر ہم نے دینا شروع کیا تو یہ بہت ٹائم کے بعد جب کسٹمر یا دکاندار کو ہمارے بارے میں یہ پتہ چل گیا کہ یہ صرف ایک نمبر کام کرتے ہیں، ہم صرف برانڈیڈ آئٹم کا کام کرتے ہیں، نان برانڈیڈ آئٹم ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں. اور دوسرا ہم جب ظاہر ہے کہ کسٹمر سے چیز واپس لیتے ہیں تو ہم کوئی بھی ایسی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کرتے کہ جو اپنے پروڈکٹس کی ضمانت نہ دے. جو اپنے پروڈکٹس کی ضمانت نہیں دیتی ہم اس کے ساتھ کام نہیں کرتے. اسی لیے ہم ہر اس برانڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں جو اپنے پروڈکٹ کی ضمانت دیتا ہے. جو ضمانت نہیں دیتا اس کے ساتھ ہم کام نہیں کرتے. اچھا جہانگیر صاحب، آج کل کچھ نوجوان ایسے ہیں، کچھ کاروباری حضرات ایسے ہیں جو کچھ 2-3 مہینے کام کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، یار کام نہیں ہے، روتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی وہ تو اس طرح ہے کہ شروع میں ہم اکثر آپس میں گھر میں بھی بیٹھ کے بھائی بات کرتے ہیں کہ جب ہم نے لائبریری چوک میں اپنی دکان کھولی تھی تو ہم 3-4 ماہ تک یہ ہوتا تھا کہ ہم صبح آتے تھے اور شام تک اس وقت 10-12 روپے ہمارے پاس سیل ہوتی تھی، 10 روپے 12 روپے 15 روپے سیل ہوتی تھی تو ہم گھر چلے جاتے تھے. تو ہم نے تو 1800 روپے دکان کا کرایہ دینا ہوتا تھا تو 10-12 روپے کی سیل کر کے گھر چلے جاتے تھے. لیکن ہم نے دکان چھوڑی نہیں، ہم کرتے رہے اس کو. اور بہت مشکل ٹائم تھا. ہمارے پاس سامان بھی اس وقت ہنڈے کا ہوتا تھا جو برانڈیڈ آئٹم تھا، جو بازار میں کمپیریٹیولی وینڈر کے آئٹم تھے وہ سستے ملتے تھے، جبکہ ہمارے پاس جو چیزیں تھیں وہ مہنگی تھیں. تو جو کسٹمر ہمارے پاس آتا تھا وہ چیز کا ریٹ پوچھتا تھا، چلا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کو ایک چیز کے ساتھ مطلب جو ہے کہ وہ انتظار تو کرنا پڑتا ہے. اور بزنس میں اس کو سٹارٹ اپ کے لیے ظاہر ہے شروع میں اگر مشکل وقت نہیں ہوگا تو بعد میں اچھا وقت تو نہیں آئے گا. اچھا جہانگیر صاحب، آج کل کے نوجوان جو یا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا کرنے والے ہیں یا کریں گے ان فیوچر، یا ان کا ارادہ بن جاتا ہے کوئی کاروبار کرنے کا، تو ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ چلیے دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایمانداری میں نے پہلے بھی جس طرح بتایا کہ تجارت جو ہے یہ پیغمبری پیشہ ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں. دیکھیں آپ 2 ریٹ نہیں کریں چیزوں کے، ایک ریٹ کے اوپر چیز بیچیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق اگر کوئی چیز آپ سے لے کے جاتا ہے آپ اس کو واپس لیں. اور یہ کاپی جو بیچتے ہیں لوگ، اس میں 2 نمبر سامان، 2 نمبر آئل بیچتے ہیں، 2 نمبر برانڈس بیچتے ہیں اور اس کو وہ اس سے بچیں. اگر آپ وینڈر کا سامان بیچتے ہیں تو اس کو ہونڈا کا کر کے مت بیچیں نا، اس کو وینڈر کا کر کے بیچیں. آپ کسی دوسرے برانڈ کو دوسرے کی پیکنگ میں کنورٹ کر کے مت بیچیں. خود آپ نے کوئی بیچنا ہے تو آپ اپنا برانڈ اپنا بنا لیں، اپنے بنا لیں، پیکنگ بنا لیں، اس کے ساتھ بیچیں. آپ اپنے برانڈ کے ساتھ AYZ جو بھی بیچیں، لیکن اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے نا. آپ کوئی بھی چیز لاتے ہیں اس کو آپ اپنے برانڈ میں بیچ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کسی برانڈ کو کاپی کر کے اس کی 2 نمبری کر کے نہ بیچیں. یہ بے ایمانی کے زمرے میں آتے ہیں. آپ کسٹمر کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے ضمیر کے بھی مجرم ہوتے ہیں اور اپنا کمائی جو ہے وہ بھی آپ کی مشکوک ہو جاتی ہے. ناظرین،
آپ نے دیکھا ہوگا جہانگیر صاحب نے بڑی بہترین اور ایسی سی باتیں بتائی ہیں کہ واقعی وہ ایک کاروباری بندے کے لیے جو ہے نا وہ بہت لازم ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی کنجی بتائی ہے, ایک ایسا راز بتایا کہ اگر کوئی نیا بندہ کاروبار سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ پلیز اچھی ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کریں, اس کے نیچے لازمی کمنٹ کیا کریں, کیونکہ ہم بڑی محنت سے ایسے بندے ڈھونڈتے ہیں جن کے انہوں نے ایسا وقت گزارا ہوتا ہے, مشکل وقت گزارا ہوتا ہے, تو ان سے ہم جو ہے نا رابطہ کر کے ان سے وقت ان کا لے کے ان کے ہم ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ رہنمائی ملے, آپ کو کاروبار کرنے میں آسانی ملے, آپ کو اللہ پاک کو کاروبار کرنے کی توفیق دے. تو لازمی ایسی ویڈیوز کو شیئر کیا کریں. باقی ہمیں دعا میں لازمی یاد کیا کریں. میری اپنی ذاتی طور پہ یہی کوشش ہے, ہماری ٹیم کی یہی کوشش ہے کہ آپ جو ہے نا پاکستان کے جو آج کل تھوڑے سے کاروباری کلاسز چل رہے ہیں اس کو ختم کرنا ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو اتنا شعور لے کے دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیں.